نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے سنورے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ کے آج کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فیضہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے، اور اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر دکھ تکلیف پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجات، ہر جائز خواہش، ہر جائز ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکالیف اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لو، اور پھر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چاہے جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا نصیب بھی کھل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ حاجتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد لازمی پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود ہیں، کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، نوکری کی ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اور ان کی زندگیوں میں بھی بے شمار بے برکتیاں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرما دے گا۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے،
بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فصیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائشوں کے لیے ان کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہی ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے۔ بیمار ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے رزق اور دولت مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک نام کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، بہت زیادہ غربت میں دن گزر رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی اور مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو آج کا وظیفہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اور اگر آپ نے اس شرائط پر عمل کر لیا اور اس خاص طریقے کو بھی سمجھ لیا جو میں خاص عمل بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے، یقین جانے وہی لوگ کریں گے جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ کا نام اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کسی طرح پڑھنا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ عمل بعد از نماز عشاء وہی بیٹھ کر پڑھا جائے گا۔ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بہت ہی مبارک سورہ مبارکہ ہے۔ بعض لوگوں کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، جو اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔
آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا باسط پڑھنا ہے۔ یا باسط آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا باسط 1 بار، یا باسط 2 بار، یا باسط 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یا باسط آپ نے 101 مرتبہ دوسرے نمبر پر پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفراللہ پڑھنا ہے۔ استغفراللہ 1 بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفراللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اچھی طرح گن کے پڑھیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ استغفراللہ 300 بار پڑھ لیں، پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر شمار کریں، اور اگر ہاتھ پر گننے میں پریشانی ہوتی ہو تو پھر آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے جو پورے ہیں، وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرائط ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر جو شرائط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اور صرف حلال رزق ہی مانگا جائے۔ تیسرے نمبر پر اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف 1 دفعہ ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹیپ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔